بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک او کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ بولنے کا ایک فائدہ اور جھوٹ بولنے کے نقصان کو ذکر فرمایا ہے۔ ہمارا معاشرہ ویسے تو بے شمار گناہوں میں ملوث ہے، ہر طرف گناہ کی فضا ہے، لیکن ان میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں اس معاشرے کا ہر فرد ملوث ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، دیندار سے لے کر دنیا دار تک، غریب آدمی سے لے کر تاجر تک، ہر آدمی تھوڑا یا زیادہ اس گناہ میں ملوث ہے۔ ان میں سے ایک یہ گناہ جھوٹ بولنا بھی ہے۔ جھوٹ بولنا اتنا عام ہے کہ اب جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، اور جھوٹ گھٹی میں پڑ گیا ہے۔ کوئی کام ہو یا نہ ہو، کئی تو ایسے ہیں نا جو مجبوری کی وجہ سے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں، جی کاروبار ہے، جی کاروبار چلتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے، اتنی زیادہ سختی، یہ مجبوریاں، اور کئی جان بوجھ کر خواہ کوئی فائدہ نقصان نہیں، دنیاوی ویسے تو، اخروی تو نقصان ہی نقصان ہے جھوٹ کا، دنیاوی ظاہری اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا مومن کے بارے میں کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ گناہ گنوائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ کمزوری بھی مومن میں ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، باقی ہر کمزوری پائی جا سکتی ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کی نشانی صدق ہے۔ اگر کسی آدمی کے ایمان کو پرکھنا ہو تو اس کے قول و فعل کو دیکھو، اگر وہ قول و فعل میں اپنی بات میں سچا ہے تو سمجھ لو یہ مومن ہے۔ اور سچ کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک تو جو آدمی سچ بولتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الصدق طمانینۃ، سچ بولنے والا آدمی ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، اس کو بے چینی نہیں ہوتی، سچی بات منہ پہ کر دیتا ہے، لوگوں میں اس کا معیار ہوتا ہے، لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، اس کی بات کو توجہ سے سنا جاتا ہے کہ یار یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ بولتا ہے۔ اور جھوٹ والکذب یہلک، جھوٹ جو ہوتا ہے یہ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، یہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے، انسان کی زندگی سے سکون کو چھین لیتا ہے، لوگوں سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی سے کسی نے جھوٹ بولا تو لازمی بات ہے جب دوسری مرتبہ اس کے ساتھ اس کا واسطہ پڑے گا وہ کہے گا نہ بھائی میں تجھے جانتا ہوں، تو کتنا سچا ہے، اس کی بات پہ اعتماد نہیں کرے گا، معاشرے میں اس کا وقار ختم ہو جائے گا، اس کی بات کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور جس سے جھوٹ بولا ہے اس کے ساتھ رشتے میں کمزوری آئے گی۔ اور ایک جھوٹ کو یہ نہیں کہ جھوٹ بولا تو بس بول دیا، بلکہ جب ایک جھوٹ بولتا ہے تو ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس کے دل کے اندر بے چینی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے کہ میرا یہ جھوٹ کھل نہ جائے، لوگوں کو میرا یہ کہیں سچی بات اصل پتہ نہ چل جائے، تو ہمیشہ یہ پریشانی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کا سکون زندگی کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک جھوٹ بول دیا تو بس بول دیا، بلکہ کئی جھوٹ بولے گا، لیکن وقتی طور پر تو وہ چھپ جائے گا، لیکن نتیجتاً اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو دنیاوی جھوٹ کے نقصانات اور سچ کے فائدے ہیں۔ اور آخرت کے اندر سچ کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان الصدق بر والبر یہدی الی الجنہ، کہ سچ جو ہے ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور نیکی جو ہے یہ انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور جھوٹ وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، اور گناہ جو ہوتا ہے انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی
सच के फ़ायदे हैं, लोगों में एतमाद आता है, लोगों में उसकी बात की हैसियत होती है, लोगों में उसकी वक़्त होती है, एतमाद बढ़ता है, दिल में सुकून होता है और आखिरत के अंदर जन्नत है। और झूठ के नुकसान क्या हैं कि ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो जाता है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है, एतमाद उठ जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। और आखिरत के अंदर क्या है, आखिरत के अंदर उसको जहन्नम में जाना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमेशा गुनाहों से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और झूठ से महफूज रखे।